بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم۔ روئیں گی تجھے صدیاں جان پر تن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد کتب امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، فالآمری ما الامام الا حاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الداعن بدین الحق، الحابس نفسہ علی ذالک للہ۔ شب شہادت جناب مسلم بن عقیل کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل جو کہ در واقع سفیر سرکار سید الشہداء اور دوسرے طرف سے مقدمہ کربلا ان کو کہا جا سکتا ہے اور ہیں بھی، اس سلسلے کی پہلی شہادت کہ جو یزید اور یزید کے گورنرز جو ظالم و جابر اور بالخصوص عبید اللہ ابن زیاد کے حملے یا اس کی مکاری اور عیاری اور چال بازی کی بنیاد پہ سب سے پہلی ذات جو اس راستے میں شہید ہوئی وہ جناب مسلم بن عقیل کی۔ سرکار سید الشہداء جب مکے میں تھے تو کوفے والوں کی طرف سے کثرت سے خط آ رہے تھے، خب یہ بارہا سنا ہے آپ نے اور سب کو معلوم، حتیٰ بعض اوقات بوریوں میں یا جھولیوں میں بھر بھر کے لوگ اتنے خط کوفے والے سرکار سید الشہداء کو بھیجتے تھے، یعنی آنے والے کچھ گروہ بنا کے آتے تھے، وفد کمیٹی کی شکل میں آتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو آنے والے ہوتے تھے وہ امام سے کہتے تھے اپنی بات، بلکہ وہ آنے والے بہت سارے لوگوں کے خطوط کو لے کے آتے تھے، خط کو، یعنی یہ اگر 2-4-10 لوگ آ رہے ہیں تو یہ 2-4 لوگ نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں کے پیغام کو لے کے آ رہے ہیں، میسج کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ امام سے یہی کہتے تھے کہ آپ آ جائیے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم کو دین ملے گا، آپ کے ذریعے سے یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ پورا مطالبہ۔ یہ جو جملہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا یہ سرکار سید الشہداء کے ان خطوط کے جواب میں جو آپ نے خط لکھا ہے، جو جناب مسلم کے ساتھ بھیجا ہے، اس کا ایک جملہ ہے۔ گفتگو کے آغاز میں ہم سرکار سید الشہداء نے جو خط لکھا ہے اس کے مضمون یا جو متن ہے اس کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تاکہ وہ بات ذہن میں رہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں اور حسب دستور مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کریں۔ سرکار سید الشہداء لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین ابن علی کا مومنین اور مسلمانوں کے نام، ہانی اور سعید تمہارے خطوط کو ہمارے پاس لائے، اور یہ دونوں تمہاری طرف سے آخری فرستادہ، یعنی تم نے جو سب سے آخر میں جن لوگوں کو بھیجا ہے وہ
جو ہمارے پاس آئیں، اور اس میں تم لوگوں نے جو بھی حالات بیان کیے ہیں ہم نے اس سے آگاہی حاصل کی۔ تم میں سے اکثر لوگوں نے یہی بات کہی ہے۔ اب دیکھیں یہ کوفے والوں نے جو بات کہی ہے، اکثر لوگوں نے یہی بات کہی ہے، یہ خود سرکار سید الشہداء اپنے خط کے جواب میں یعنی لکھ رہے ہیں، جو ان کو جواب دے رہے ہیں۔ ہم بے امام ہیں، ہمارے پاس امام نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے پاس آئیے، شاید خداوند عالم آپ کے وسیلے سے ہماری ہدایت کرے۔ یعنی وہ لوگ امام چاہتے تھے اور ہدایت چاہتے تھے۔ میں بھی اس وقت اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو تمہارے طرف بھیج رہا ہوں، جو ہمارے اہل بیت میں بھروسے مند اور موثق آدمی ہے۔ ہم جو اپنے چچیرے بھائی کو جناب مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں، یہ معتبر ہے، موثق ہے، یعنی ہر طرح سے ان کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے۔ اگر مسلم بن عقیل مجھے خط لکھیں گے اور دانش مندوں اور واقف کاروں کی رائے تمہارے بھیجے ہوئے لوگوں کی رائے کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ میں بہت جلد تمہاری طرف آؤں گا۔ جناب مسلم کو بھیج رہے ہیں اور اپنے آنے کی خبر یا شرط یا حالات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ میری جان کی قسم، امام وہ ہے جو کتاب خدا کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ معیار، بنیادی معیار بتا دیا کہ وہ امام ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ایک دوسرے انصاف پر قائم رہے، اور تیسری چیز دین حق کے مطابق دینداری کرے اور اپنی جان کو دین خدا کے لیے محبوس، مخصوص اسی میں سمو دے کر محبوس کر دے۔ یہ خط کا جواب، کوفے والوں کے خط کا جواب سرکار سید الشہداء نے لکھا اور جناب مسلم کے حوالے کیا۔ جناب مسلم اس جواب کو لے کے گئے، کوفے والے بہت خوش ہوئے کہ سرکار سید الشہداء نے جناب مسلم کو بھیجا ہے، اور بہت تیزی سے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور کوفے والوں کو یہ انتظار تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور جو ہماری کمی ہے کہ ہم بے امام کے ہیں وہ کمی دور ہو جائے گی، ہمارا امام ہمارے پاس ہوگا اور بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس پہ کسی گفتگو میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کوفے والوں کے مسائل کیا تھے، وہ پورا ایک مستقل موضوع ہے، اور شاید اگر اس کو چھیڑا جائے تو شاید کئی تقاریر میں وہ بات پیش ہو، کیونکہ وہ تفصیلی گفتگو ہے، الگ الگ طرح کے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کوفہ جیسے پہلے سینٹر تھا، پائے تخت تھا، وہ ہو جائے، کچھ لوگ دوسری چیزیں چاہتے، سب کے اپنے اپنے مسائل تھے، سب کے اپنے اپنے حالات تھے، سب جس کی جتنی عقل تھی، جتنی معرفت تھی، جس کے پاس جتنی بصیرت تھی، وہ اس اعتبار سے اپنا ایک مقصد بنایا تھا کہ امام سے ہم کو یہ چاہیے، امام آئیں گے تو ہم کو یہ ملے گا۔ آج بھی یہ بات اس اعتبار سے ہم لوگ ساتھ میں لے کے چلیں کہ آج بھی ہم اپنے امام سے ہی کہتے ہیں مولا ہم بے امام ہیں، آپ تشریف لے آئیے، آپ آئیں گے تو آپ کے ذریعے ہم کو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں بھی کچھ ہیں باتیں کہ جب ہمارے امام آئیں گے تو ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں کی تمنا ہے وہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہو، کہ جو امام کے اہداف و مقاصد میں ہو ہی نہ، یا اگر ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے قربانیاں چاہیے، اگر ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل چاہیے کہ جن مراحل سے گزرنے کا ہمارے اندر حوصلہ نہ ہو، ہم نے ان مراحل کے بارے میں پہلے سے سوچا ہی نہ ہو، ہم نے ان حالات کو جاننے کی کوشش ہی نہ کی ہو۔ خوب جناب مسلم تشریف لائے، کوفے والوں نے جب تک حالات نارمل تھے، سرکار سید الشہداء کا جملہ یہاں پہ حتماً یاد آنا چاہیے کہ امام حسین فرماتے ہیں، البتہ وہ دوسری مقام پہ امام نے فرمایا تھا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہ، لوگ دنیا کے پست غلام ہیں، دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے، یعوتونہ ما دارت معاشہم للہ فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون، جب تک ان کے نارمل حالات دال روٹی سب ٹھیک رہتے ہیں، معاشی زندگی ٹھیک رہتی ہے، اس وقت تک سب کچھ اللہ کے لیے ہے، فاذا محسوا بالبلا، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، قلت دیانون، اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار سید الشہداء نے شکوہ کیا ہے، اور یہ چیز باقاعدگی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ کوفے میں نظر آتی ہے۔
کوفے والے بھی جب تک سب نارمل تھا، سب نے آ کے تیزی کے ساتھ جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، بس ابھی آپ ہمارے حاکم ہو، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے مسائل و ساری چیزیں پیش آئیں، ایک دم سب ٹھیک ٹھاک۔ جناب مسلم نے بھی دیکھا کہ کوفے والوں نے جو بات کہی تھی اس پہ باقی ہیں، تو آپ نے بھی سرکار سید الشہداء کو خط لکھ دیا کہ حالات مناسب ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر یزید کو معلوم ہوا، یزید نے کوفہ کا گورنر کو بدلا اور بدل کے عبید اللہ ابن زیاد جو اس کا ظالم ترین، جابر ترین، سفاک ترین اس کا گورنر تھا، اس کو یہاں پہ بھیجا کہ جاؤ تم کوفے کے حالات بگڑ رہے ہیں ان کو سنبھالو۔ جناب مسلم کے آنے کے بعد حالات میں تبدیلی ہوئی، پلٹے، اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو حالات پھر پلٹے۔ خوب یہ کوفے والے ہیں، عجیب حالت ہے، جناب مسلم کو دیکھا تو پلٹ گئے، پھر عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا تو پھر پلٹ گئے۔ اس کا مطلب کہ ان کا اپنا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، یا اگر ہے ابھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر بھی ہوں گی، کافی حد تک گفتگو کریں گے تو یہ چیز کہ کس حد تک ان کا اپنا اسٹینڈ ہے اور اصل کیا ہے، کیونکہ اب تک کی جو بات تھی، اب تک کے حالات تھے، ان حالات اور بات کے اعتبار سے یہ باتیں تھیں کہ کوفے والے پوری طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی زبان سے آپ کے ساتھ ہیں، دل سے آپ کے ساتھ ہیں، اپنے ہاتھ و پیر سے، اپنی توانائی سے آپ کے ساتھ ہیں، مین پاور سے آپ کے ساتھ ہیں، جسے کہا جائے تلواروں سے آپ کے ساتھ ہیں، ہر چیز سے آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے، اور جو کوفے والوں نے جاتے وقت راستے میں جب سرکار سید الشہداء سے ملاقات ہوئی اور بات پیش کی، پوچھا کیا، تو ایک جملہ کہا تھا کہ مولا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ دل امام حسین کے ساتھ ہیں اور تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ واقعی کوفے والوں کے حالات کو ہم سمجھیں تو ہم لوگوں کے اپنے حالات اور معاملات بہت زیادہ حل ہوں گے، اور بہت سی باتوں کو ہم ان میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں تو اگر ہم الگ الگ اعتبار سے دیکھیں تو ایک وہ پوائنٹ ہم کو ملے گا، اس میں ایک وہ گفتگو کے لیے پوائنٹ ہوگا کہ کوفے والے، خوب ایک کوفے والے، دوسری طرف سے کوفے والوں نے جب دعوت دی، بلائی کہ ہم بے امام کے یہاں آئیے تاکہ ہم کو ہدایت مل جائے، ہم کو امام مل جائے، تو اب جناب مسلم جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور نائب بن کے آئے، تو دوسری طرف سے اب ایک دوسرا مورد، دوسرا پوائنٹ اس ساری گفتگو میں خود جناب مسلم بن عقیل ہیں، اور چونکہ جناب مسلم بن عقیل سرکار سید الشہداء کی نیابت میں آئے ہیں، لہٰذا اصل امام حسین علیہ السلام۔ جناب مسلم کے آنے کے بعد جو تیسرا مورد پیش آتا ہے کہ جو اس گفتگو کا تیسرا پوائنٹ ہوگا، وہ ہے خود عبید اللہ ابن زیاد ملعون، عبید اللہ ابن زیاد ملعون۔ خوب، اس کے پیچھے یزید، کہ جو یزید کا گورنر اور گورنر کی حیثیت سے یہاں، یہ تین جہت کو اگر ہم دیکھیں، تین پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں، تو تینوں کے جو معاملات تھے وہ یہی تھے کہ ہم دین کے متعلق کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اصل اسی راستے کی جناب مسلم کی شہادت ہے، دین کے متعلق کام کر رہے ہیں۔ کون؟ کوفے والوں نے خط لکھا، بلایا، کیوں؟ دین کے لیے۔ سرکار سید الشہداء جناب مسلم کو بھیجا، کیوں؟ دین کے لیے۔ ابن زیاد نے آ کے یہ جو ساری باتیں پلٹی اور بازی پلٹنے کی کوشش کی، اور مکاری، عیاری، چال بازی اور دھوکہ اور فریب سب کچھ کیا، کیا ظاہر کیا؟ دین کے لیے۔ خوب، جب انسان دین کے معاملات میں کسی سے دھوکہ کھاتا ہے تو کس سے دھوکہ کھاتا ہے؟ جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے دین ہے۔ یہ چیز ابتدائی گفتگو میں حل ہو جائے، مطمئن ہو جائیں ہم اس کی طرف سے، کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بے دین ہے، اس کے دینداری سے دھوکہ کھاتا ہے۔ شرابی کی دینداری سے کوئی نہیں دھوکہ کھاتا ہے، جواری کی دینداری سے کوئی نہیں دھوکہ کھاتا ہے، جو ہمارے دین کا نہیں ہے اس کی دینداری سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ نان مسلم کی دینداری سے مسلمان دھوکہ نہیں کھائے گا۔
حتیٰ جو ہمارے فرقے کا بھی نہیں ہوگا اس سے بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. کس سے دھوکہ کھائیں گے؟ جو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ہیں. کوفے والوں نے کیا کہا؟ ہم کو امام چاہیے، آپ ہمارے امام ہیں، ہم کو آپ سے ہدایت چاہیے. سرکار سید الشہداء نے بھی خط لکھا کس کے لیے؟ مومنین اور مسلمانوں کے نام. ابھی جو عبید اللہ ابن زیاد اس پوری داستان میں انٹری لیتا ہے، اس پوری داستان میں داخل ہوتا ہے، تو یہ بھی دین کے نام پہ ہی داخل ہوا ہے. کس دین کو اس نے ظاہر کیا؟ وہی دین اس نے ظاہر کیا بظاہر، اسی دین کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ جو دین کوفے والے چاہتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ جو سمجھ بھی رہے تھے وہ کیوں چپ تھے، وہ گفتگو ہو چکی ہے. اگر موردی اعتبار سے بات کی جائے تو قاضی شرح کی دینداری سے لوگ دھوکہ کھائیں، کیونکہ اس کا چہرہ دینداری والا تھا، جس نے سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا، جیسا کہ بعض روایات میں. تو یہ ساری گفتگو دین کے بنیاد پہ ہو رہی تھی، سارے کام دین کے بنیاد پہ ہو رہے تھے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس میں اگر دین کسی کے پاس تھا، واقعی کہیں دین تھا، تو جناب مسلم کے پاس تھا. نہ کوفے والوں کے پاس دین تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو یہ کہنا ہی کہ دین اس کے پاس نہیں تھا، یہ کہنا ہی عجیب لگے گا. اس حد تک وہ بے دین اور بد کردار یا جو بھی اس کے لیے کہا جا سکتا ہے، یقیناً اس میں کم نہیں. لیکن دعویٰ سب دین کا کر رہے تھے. یہ ان حالات میں انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مختلف جہت سے لوگ دینداری کا دعویٰ کریں، وہاں پہ صحیح دینداری تلاش کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پائی جانی چاہیے. اور جب تک وہ اصل بنیادی معیار نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان اس کو نہیں پہچانے گا. لہٰذا اگر یہ 3 پوائنٹ ہیں، 3 جہت ہے، تو اس میں سے ایک کے پاس اگر دین ہے تو باقی 2 کیا ہوئے؟ باقی 2 وہ تھے کہ جو دین کو استعمال کر رہے تھے. خوب، جب یہ بات طے ہوئی کہ باقی 2 گروہ یا باقی 2 پوائنٹ یا باقی 2 مورد جو دین کو استعمال کر رہے تھے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ ان کا مقصد دین نہیں ہے. ابھی دین راستہ ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد تو کچھ اور ہوگا نا. جب دین استعمال ہو رہا ہے تو دین استعمال ہو رہا ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے. خوب ابن زیاد کے لیے معلوم ہے، عبید اللہ ابن زیاد اس لیے استعمال کر رہا ہے دین کو تاکہ اس کا عہدہ باقی رہے، اس کی گورنری باقی رہے، اس کو یزید سے انعام ملے، یزید سے اور قریب ہو جائے، یزید کو خوش کر دے. یزید اس لیے کہ تاکہ اس کا اقتدار باقی رہے، تاکہ اس کا عہدہ باقی رہے، اس کی حکومت نہ گرنے پائے، اس کی حکومت کمزور نہ ہونے پائے. یہ جو کوفے والے ہیں وہ کس لیے؟ یہ بہت اہم ہے، اور یہ واقعی تفصیلی گفتگو ہے کہ جو یہاں پہ اس مختصر سے وقت میں نہیں پوری ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں دین کو استعمال کر رہے تھے. سب کی اپنی اپنی تمنا تھی، اور در واقع یہی جو انسان کی تمنا ہوتی ہے ذاتی، یہی انسان کا بت ہوتا ہے. ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، آیا اسلام بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اسلام بھی اس کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ امام آئیں گے تو حالات یہ ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، ہم کو یہ مل جائے گا، وہ بن جائے گا، وہ ہو جائے گا. سب ہر آدمی کی اپنی اپنی تمنا تھی. تو وہ سارے لوگ ان تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دین کو استعمال کر رہے تھے. اس معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بڑا اقتدار یا عہدہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دین کو استعمال کرتا ہے. مثلا خود قاضی شرح جو سرکاری قاضی تھا، قاضی القضات تھا، چیف جسٹس تھا. قاضی شرح کے پاس ایک عہدہ تھا، وہ بڑا عہدہ تھا. ایک طرف سے اس کا چہرہ بعنوان دینداری جو مشہور تھا وہ بھی بڑا تھا، دوسری طرف سے عہدہ بھی اس کا بڑا تھا،
اور تیسری طرف سے اس کو جو توقع تھی، امید تھی، وہ بھی بڑی تھی۔ البتہ کوفے کے حالات میں ایک یہ بھی حالات تھے کہ بہت سارے لوگوں کی اتنی امید کافی تھی کہ اپنی جان کو بچا لیں، بس بہت ہے۔ خوب ایسے حالات تھے، اس طرح کے حالات تھے۔ تو اب جب اس نے اس بڑے عہدے کو استعمال کیا تو جناب ہانی بن عروہ جیسی ذات بھی شہید ہو گئی قاضی شرح کے اس عہدے کو استعمال کرنے کی وجہ سے، کہ جب ان کے قبیلے والے آئے تو ان کے قبیلے والوں میں یقیناً اتنا دم تھا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے جناب ہانی کو چھڑا لیتے، اور اس چیز کو ابن زیاد بھی جانتا تھا، اسی لیے اس نے خود بات نہیں کی، قاضی شرح کو بھیجا بات کرنے کے لیے۔ قاضی شرح احمق بھی نہیں، اتنا احمق تو خیر تھا ہی، ورنہ کیوں غلط کرتا، لیکن دین کو استعمال کرنے والا، دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دین کو استعمال کرنے والا۔ خوب یہ بھی چیز طے ہو گئی، کوفے والے امام کے ناصر کیوں نہیں بن پائے؟ کوفے والے امام کے ناصر اس لیے نہیں بن پائے کہ وہ اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے دین کو استعمال کر رہے تھے، تو جو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے وہ امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے۔ جو اپنے اہداف کو پانے کے لیے دین استعمال کرے وہ امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ مادی فکر ہوتی ہے، مادی بنیاد پہ کہیں بھی لڑکھڑا جاتا ہے، کہیں بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، کسی بھی آزمائش میں، امتحان میں وہ فیل ہو جاتا ہے، لہذا وہ امام کا ناصر نہیں بن سکتا ہے۔ قاضی شرح کا یہاں پہ استعمال ہوا، جناب ہانی کے قبیلے والے آئے، ابن زیاد کو معلوم تھا کہ ان کے پاس زور ہے، بڑا قبیلہ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر یہاں پہ یہ مسئلہ اٹھ جاتا تو خود جناب مسلم تک بات شاید پہنچتی بنا، اور شاید یہیں پہ بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے، لیکن یہ قاضی شرح کی وجہ سے مشکلات ایجاد ہوئی۔ تو یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس لیے پیش آئیں کیونکہ یہ کوفے والے دین کو استعمال کر رہے تھے، اور نہ یہ کہ دین کو استعمال کرتے کرتے انہوں نے امام کو دھوکہ دیا ہے، جس کا شکوہ جب کربلا کے بعد یہ قافلہ کوفے سے گزرا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام نے کوفے والوں سے کیا، تم دھوکے باز ہو۔ جناب زینب نے کہا تم نیرنگ باز ہو، تم دھوکے باز ہو، تم اپنے رنگ کو، اپنی اس کو بدلنے والے ہو، چہرے کو بدلنے والے ہو۔ یہ شکوہ کیا ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں سے متعلق، کیونکہ کوفے والے چاہتے کچھ تھے، یعنی چہرہ کچھ تھا، مقصد اپنے ذاتی اہداف و مقاصد تھے، چہرہ دینداری کا تھا۔ لہٰذا اب انہوں نے اگر سرکار سید الشہداء سے یہ بات کہی کہ مولا آپ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ آ جائیں گے، تو اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ کوفے والوں کے مقاصد کیا تھے، اکثر یعنی بہت سے لوگوں کے مادی مقاصد تھے، لیکن انہوں نے خط میں یہ نہیں لکھا کہ ہمارے اہداف مادی ہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ انہوں نے خط میں یہ نہیں لکھا کہ مولا آپ آ جائیں گے تو ہمارے مادی حالات اچھے ہو جائیں گے، مولا آپ آ جائیں گے تو یہ کوفہ جو ہے وہ سینٹر بن جائے گا، مولا آپ آ جائیں گے تو کوفے کے میں یہ ترقی ہو جائے گی ظاہری اور مادی، مولا آپ آ جائیں گے تو نہیں، مولا آپ آ جائیں گے تو ہم کو ہدایت مل جائے گی۔ جو اس طرح کے منافق چہرے ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے لیے کیا اہم ہے، لہٰذا جب اس منافقت کے ساتھ وہ امام کو بھی، وقت کے امام کو بھی ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جو امام کے لیے اہم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ ان کا جھوٹ ایک طولانی مدت تک چلتا رہا، خط جب تک گئے، جناب مسلم آ گئے، جناب مسلم کے آنے کے بعد بیعت تک چلتا رہا، یہ جھوٹ ان کا ایک طولانی مدت تک جھوٹ چلتا رہا۔ راز کب کھلنا شروع ہوا؟
جب عبید اللہ ابن زیاد آیا، کیونکہ ان کا مقصد مادیت تھا، لہذا جیسے ہی دیکھا کہ ہماری دنیا خطرے میں ہے، ہماری مادیت خطرے میں ہے، ویسے انہوں نے اپنے چہرے کو بدل دیا، ویسے انہوں نے اپنے رنگ کو بدل دیا اور اتنی تیزی سے بیعت کو توڑ کے بھاگے کہ روایات میں اختلاف ہے، مختلف کتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی، کتنے ہزار، 12,000 کی بھی روایت ہے اور مشہور ہے۔ وہ 12,000، اگر 12,000 کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، آج بھی بہت کم ایسی مسجدیں ہوں گی ہندوستان میں کہ جہاں عموماً 12,000 لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں، یا 12,000 لوگ جو ہے وہ مثلاً ربط میں ہوں، آتے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ بالفرض اگر نہیں 12,000 سب کے سب ایک ساتھ آئے تو یہ 12,000 لوگ، لیکن جو بیعت کیے تھے بالآخر اپنی بیعت کی وفا کے لیے تو کوئی نکلتا، یا نماز کے بعد جو ایک ایک کر کے بھاگنا شروع کیا جناب مسلم کو چھوڑ کے، ایک روایت کے حساب سے جب آپ نے نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں، یا ایک روایت کے حساب سے کہ جب جناب مسلم نماز پڑھا کے پیچھے دیکھا تو کچھ تھے، کچھ نماز میں بھاگ گئے، کچھ نماز کے بعد بھاگ گئے، کچھ آگے بڑھے تب بھاگ گئے، اور گلی تک پہنچتے پہنچتے سب بھاگ گئے۔ یہاں پہ یہ چیز اور کلیئر، ان کو مادیت چاہیے تھی جس کے لیے دین استعمال کر رہے تھے، اس مادیت کے لیے حتیٰ یہ امام کو بلا رہے تھے تاکہ ان کے مادی تقاضے پورے ہوں۔ یہاں پہ دین کو بچانے کے لیے یا صحیح دینداری کے لیے اتنی بصیرت چاہیے ہمارے اندر کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ کون دیندار ہے اور کون دین کو استعمال کر رہا ہے، اگرچہ یہ پہچاننا واقعی سخت ہے۔ لیکن دوسرا جو مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ پھر انسان کا دل، وہ حماقت ہے، وہاں پہ مشکل نہیں، وہاں پہ حماقت ہے کہ آدمی سوچتا ہے مثلا قاضی شرح ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ نماز پڑھتے دیکھا، تسبیح پڑھتے دیکھا، ہمیشہ جو ہے لوگوں کو درس دیتا تھا، اس نے اتنے خطوط لکھے امام حسین کے پاس، یہ کیا، ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاضی شرح جو ہے یہ غلط نکل جائے؟ یہ ماننا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ حماقت ہے، یہ مشکل نہیں ہے، معیار ہے 2 2 4، معیار کے مطابق ہے تو صحیح ہے، معیار کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ یہ جملہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مسلم کی شہادت، کیونکہ ابھی سبھی دین کو استعمال کر رہے ہیں، دین کا نام لے رہے ہیں، ابن زیاد بھی دین کو استعمال کر رہا ہے، کوفے والوں نے بھی دین کی بات کی ہے، جناب مسلم بھی دین کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی سب کے پاس دین کا چہرہ ہے، دین کا ڈھونگ ہے، دین کا نام ہے، دین کا استعمال ہے، جناب مسلم کے پاس واقعی دین ہے۔ ایسی دینداریوں کے بیچ میں واقعی دین کے حفاظت کے لیے جناب مسلم نے شہادت دی۔ جناب مسلم کی شہادت اس دین کے لیے نہیں ہے کہ جو عام طور سے معاشرے میں ہوتا ہے، جناب مسلم کی شہادت اس دین کے لیے ہے کہ جو بابصیرت دین ہے، اس دین کے لیے ہے کہ جو کوفی دین نہ ہو، جو کربلائی دین ہو، حقیقی دین ہو۔ لہٰذا اگر یہ واقعی دین والا ڈھونگی دین والوں کے بیچ میں پھنس جائے تو اگر شہید بھی ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے حکمران اور کوفے والے جیسے رعایا، ظاہر ہے پھر وہ جو حالات ہوئے، جو حشر ہوا، وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور اپنی گفتگو کا یہ آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد زحمت تمام کریں کہ یہاں پہ ایک بہت اہم چیز بھی کلیئر ہوتی ہے، کس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسلم کا مقصد کیا تھا۔ وہ بہت سکتا جناب مسلم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی حالات صحیح ہے، ہم کو بھیجا اس لیے گیا تھا، ابھی وہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، ابھی تم جانو تمہارا کام جانے، چلے جاتے، واپس لے آتے کوفے سے، لیکن نہیں گئے جناب مسلم، کوفے میں رہے، جنگ کی، دھوکے سے گرفتار کیے گئے اور شہید ہوئے۔ اس بیچ جناب مسلم نے
جو بھی حالات پیش آئے، سارے حالات، چونکہ وہ ختم سرکار سید الشہداء نے لکھا تھا، میری جان کی قسم امام وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، انصاف پر قائم رہے، دین حق کے مطابق دینداری کرے، دین حق کے مطابق دینداری. اور یہ اہل بیت کے گھرانے کی خاصیت رہی ہے. مقصد اہل بیت کے گھرانے کا نظام تھا، اسلام کا سسٹم. اور در واقع یہی وہ فلسفہ ہے کہ جو ہار و جیت طے کرتا ہے. امام سرکار سید الشہداء کربلا میں قتل ہو کے بھی جیت گئے، اور پسر سعد، خولی، یہ جتنے لوگ ہیں یہ قتل نہیں بھی ہو کے ہار گئے، بچ گئے لیکن ہار گئے. کیوں؟ کیا راز اس کے پیچھے؟ وہ کون سا فن ہے، وہ کون سا ہنر ہے؟ یہ ہم لوگوں کو بھی جاننا چاہیے نا، یہ راز، یہ راستہ، یہ طریقہ کہ جس راستے پہ چلنے کے بعد انسان قتل ہو کے بھی جیت جائے. اصل میں اس کا تعلق انسان کے اہداف و مقاصد سے ہوتا ہے اور اصل معیار سے ہوتا ہے. پہلے اسٹیپ میں انسان کے اپنے اہداف و مقاصد، پھر دوسرے اسٹیپ میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کے اپنے اہداف ہیں یہ واقعیت سے کس حد تک مل رہے ہیں، ٹیلی کر رہے ہیں. یزید اور یزید کی فوج کا مقصد یہ تھا حکومت بچانا، لہٰذا سرکار سید الشہداء کو قتل کر کے یا کوفہ میں جناب مسلم کو قتل کر کے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے. لیکن دوسری طرف سے سرکار سید الشہداء اور جناب مسلم کا ہدف و مقصد تھا اسلام کا نظام، اسلام کا سسٹم. لہٰذا ظلم برداشت کیا، صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کی، لیکن سسٹم سے سمجھوتا نہیں کیا، نظام سے سمجھوتا نہیں کیا. آپ دیکھیں مولا کائنات کے پاس جب دوسری خلافت کے بعد حکومت کو پیش کیا گیا تو ایک چھوٹے سے فرق کی بنیاد پہ امام نے کہہ دیا ہمیں نہیں چاہیے حکومت، اس شرط پہ ہم نہیں لیں گے. کون سی حکومت؟ جس کے لیے صدیقہ طاہرہ نے احتجاج کیا تھا. صدیقہ طاہرہ شہید ہوئی ہیں. مولا کائنات کا گلہ یہ تھا کہ ہم پہ ظلم ہے، مولا کائنات کا حق تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز کی بنیاد پہ امام نے ٹھوکر مار دی. یہی فرق ہوتا ہے. جو لوگ عہدے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دین سے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن عہدہ نہیں چھوڑتے، لیکن جن کے یہاں الہی اہداف ہوتے ہیں وہ عہدوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن دین نہیں چھوڑتے. لہذا جناب مسلم سرکار سید الشہداء کا مقصد اسلام کا نظام تھا. یزید کا جو مقصد تھا اس مقصد میں ممکن تھا یزید کا عہدہ چھن جاتا اور بعد میں چھنا بھی، یزید کے لڑکے نے لات مار دی، وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. وہ مقصد بہت کمزور ہے، اس مقصد کو لے کے سب نہیں چل پاتے. عبید اللہ ابن زیاد کا بھی مقصد بہت کمزور تھا، بہت آسانی سے وہ خطرے میں پڑ گیا تھا، بہت مشکلات کا سامنا کیا اس نے. لیکن سرکار سید الشہداء کا جو مقصد تھا، جناب مسلم کا جو مقصد تھا کہ دین کے سسٹم پہ یہ اتنا پختہ اور پائیدار مقصد تھا کہ جس کو کوئی چھین نہیں سکتا تھا. یزید سر کے بل بھی کھڑا ہو جاتا تو سرکار سید الشہداء اور ابن زیاد سر کے بل بھی کھڑا ہو جاتا، جناب مسلم کے مقصد کو نہیں چھین سکتا تھا. اور ہوا، یہی کوشش کی لیکن آخر وقت تک مقصد کو نہیں چھین پایا. اور یہی وجہ ہے کہ یزید سمجھتا تھا کہ جیت گئے لیکن جیتا نہیں. اور امام حسین کو پہلے سے یقین تھا کہ جو بھی نتیجہ ہوگا لیکن ہم جیتیں گے. جناب مسلم کو پہلے سے یقین تھا کہ نتیجہ جس شکل میں بھی سامنے آئے لیکن جیت ہماری ہوگی. نظام اسلام پہ چلنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا ہے، ہمیشہ جیتتا ہے. اور یہی راز ہے، یہی راز ہے کہ سرکار سید الشہداء قتل بھی ہوئے لیکن جیت گئے. پسر سعد بچ گیا لیکن ہار گیا، یزید بچ گیا لیکن ہار گیا. کیونکہ دونوں کے جو مقاصد تھے، اب جب واقعی مقاصد سے ان کو ملائیں گے تو اللہ کی نگاہ میں جو معیار ہے اس کے اعتبار سے یزید کے مقصد کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ویلو نہیں تھی. لیکن سرکار سید الشہداء کا کاملاً الہی مقصد تھا، جناب مسلم بن عقیل کا کاملاً الہی مقصد تھا.
تو یہی جناب مسلم کا مقصد در واقع کربلا کا مقصد تھا، کہ جس کی بنیاد پہ اور بہت ائمہ کی روایات بھی ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی روایت کسی موقع پہ ہم نے پیش بھی کیا آپ کی خدمت میں، کہ امام فرماتے ہیں اگر تمہارا مخالف تمہاری مخالفت میں ناجائز یا حرام کام غلط کام میں مبتلا ہو جائے تو یہی تمہاری جیت کے لیے کافی ہے. اور یہ چیز بہت واضح اور بہت کلیئر طور پہ اس پورے واقعے میں یا ان پوری جگہوں پہ ان ساری جگہوں پہ دیکھنے میں ملی ہے. خوب اپنی بات کو ہم سمیٹ کے ختم کریں اور آپ کی زحمت تمام کریں کہ اب یہ جو 3 مورد تھے، ایک کوفے والے، دوسرے خود جناب مسلم اور سرکار سید الشہداء، اور تیسرا مورد عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کی دونوں ملعون. اگر آپ اہداف و مقاصد کے اعتبار سے دیکھیں تو کوفے والوں میں کچھ مخصوص اور مخلص افراد کے علاوہ باقی کا مقصد دین نہیں تھا. چونکہ مقصد دین نہیں تھا لہذا وہ اپنی جان بچا کے بھی ہار گئے، اپنے گھر میں رہ کے بھی ہار گئے، اپنے مال کو بچا کے بھی ہار گئے، سب کچھ بچایا ہار گئے. اور اتفاقاً ان کو مقصد بھی نہیں ملا. ایسے افراد کو مقصد بھی نہیں حاصل ہوتا ہے. یہ مختلف جگہوں پہ ائمہ نے اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں ان سے کہا کہ تو اس لیے اس کام کو کر رہا. حتیٰ وہ سپاہی کی جو کربلا میں آئے تھے جنگ کے لیے امام کے مقابلے میں، ان سے بھی جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کو اتنے درہم ملیں گے اتنا، وہ بھی پورا نہیں ملا. اور جو ملا بھی وہ ان کا جو راستے کا خرچ تھا وہ خرچ بھی اس سے پورا نہیں ہوا. وہ لوگ کی جو دین کو استعمال کر کے مال دنیا و مادیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ مادیت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب ان کا یہ گھنونا چہرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، چاہے زندگی میں آخر حالات وقت میں آ جائے یا مرنے کے بعد آ جائے، تو جو معاشرے میں ذلالت ہوتی ہے، تھو تھو ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ الگ. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ کوفے والوں کا مسئلہ. جناب مسلم اور سرکار سید الشہداء کا معاملہ کہ آپ کا مقصد ہی دین کا سسٹم تھا، نظام تھا، لہذا سخت ترین حالات، جیسا کہ شکوہ بھی کیا کہ جب امتحان کی منزل ہوتی دیندار کم ہو جاتے، سخت ترین حالات پیش آئے، سخت سے سخت حالات پیش آئے تو لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ دیکھو بھوک شکست نہیں ہے، پیاس شکست نہیں ہے، زخموں کا کھا جانا شکست نہیں ہے، حتیٰ قتل ہو جانا اور جان کا چلا جانا بھی شکست نہیں ہے. نظام سے ہٹ جانا انسان کی شکست، واقعی دین سے ہٹ جانا انسان کی شکست. تیسرے مورد میں خود عبید اللہ ابن زیاد کی جو تھا ہی مکار و عیار اور بے دین و چار، بے دین بھی ایسے لوگوں کو کہنا اس سے بھی بدتر مرحلے میں تھا. تو معلوم ہے اس کو کہ وہ استعمال کر رہا تھا حکومت کو، اسلامی عہدے کو، سب کو معلوم ہے، ایک دم کلیئر. لیکن اس کا بھی نتیجہ بہت اچھا سامنے نہیں آیا. بہت کلیئر چیزیں جو بہت واضح ہیں اسی وقت حتیٰ کہ کوفے والوں کے لیے واضح تھا. اب یہ اور بات ہے کہ کوفے والے چونکہ ان کے اندر خود اپنی دوسری پرابلم تھی، مسائل تھے، لہٰذا وہ بھی دین کو استعمال کر رہا تھا. دین کا چہرہ تینوں کے پاس تھا، تینوں دین کے اعتبار سے بات کر رہے تھے، لیکن اصل جو دین تھا وہ جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. اور یہ باقی جو 2 مورد ہیں یہ دین کو استعمال کر رہے تھے. ایسے موقع پہ کوفے میں سے جو واقعی بابصیرت تھے، جن کے پاس بنیاد مضبوط تھی، جن کا معیار تھا، جن کے ہاں امتحان دینے کی صلاحیت پائی جاتی تھی، جن کے ہاں قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا، کچھ بھی ہو گیا، کتنے بھی حالات بدتر ہوئے، وہ کوفے سے کربلا پہنچ کے انہوں نے جان نچھاور کر دی. اور یہ کام جتنا علم بڑھتا ہے اتنی معرفت بڑھتی ہے.
یہ کام سب سے زیادہ ان لوگوں سے، بالخصوص اس ذات سے جیسے جناب حبیب بن مزاحم کی، جن کو خود امام نے فقیہ لکھا تھا، اہل علم سے یہ کام. ٹھیک ہے کہ قاضی شرح کے لیے مشہور تھا کہ اہل علم ہے. اہل علم مشہور ہونا اور ہے، اہل علم ہونا اور ہے. قاضی شرح مشہور تھا اہل علم، اس کا علم، لیکن ایک تو خود علم، وہ بنیادی علم و بیسک اعتبار سے، دوسرے جو اس میں مادیات اور فلاں یہ ساری چیزیں، اس کی بنیاد پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا. کون کامیاب ہوا؟ کہ جس کا خالص علم تھا، جس کے پاس خالص دین تھا، یہ کامیاب ہوا. چونکہ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، گفتگو ختم. چونکہ کوفے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو دین کو استعمال کر کے دنیا چاہتے تھے، لہذا جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے جان اور مال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اس کو حلال کر دیا گیا. لہذا کوفے والے گھر سے نہیں نکلے. کس لیے نہیں نکلے؟ انہی مادیات کی وجہ سے نہیں نکلے کہ ہمارا مال نہ چلا جائے. اور بہت سی اس کی مکاری و یاری، لشکر، پھر اس کے بعد ایک لشکر شام سے چل چکا، جھوٹ تھا جو کہ نہیں تھا. کتنا بھی لشکر چل چکا ہو، اگر واقعی امام کی اور نظام کی محبت ہے تو انسان پھر لشکروں سے نہیں ڈرا کرتا ہے. اور خود جناب مسلم کو جو سرکار سید الشہداء نے بھیجا تھا، در واقع جناب مسلم نظام کوئی الگ لے کے، نظام تو وہی لے کے آئے تھے. لہٰذا یہاں پہ یہ بات بھی بہت کلیئر ہے کہ نظام کی اطاعت در واقع امام کی اطاعت ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ بہت مناسب راستہ ہے کہ اگر آج اس غیبت کے زمانے میں بھی ہم نظام کی اطاعت کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، لیکن امام کی اطاعت ہوگی، کیونکہ امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں. ان لوگوں نے نظام کی اطاعت نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب مسلم جو کوفے کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے تھے، ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. ایک ضعیفہ جو بار بار گھر کے باہر آ رہی تھی، جب اس نے دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے تو بتایا کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلے جاؤ. گفتگو ہوئی، جناب مسلم نے طوا سے پانی مانگا، پہچنوایا. جیسے ہی طوا نے پہچانا کہ یہ چاہنے والی تھی، جناب مسلم کی، اہل بیت کی، امام کی چاہنے والی تھی، پہچانا کہ یہ مسلم بن عقیل ہمارے دروازے پہ، فوراً گھر میں بلا لیا. واقعی طوا کی ہمت اور شجاعت کو داد دینا چاہیے. شجاعت کے لیے صرف مرد ہونا ضروری نہیں ہے. مولا کائنات نے یہ تو شکایت کی تھی کہ مردوں کی شکل میں نامردوں. طوا کے اندر جو شجاعت پائی جاتی تھی وہ بہت سے مردوں میں نہیں پائی جاتی تھی. اپنے یہاں بلا لیا، اور جب ابن زیاد کا لشکر آمادہ ہو کے آیا حملے کے لیے تو طوا نے چاہا کہ جناب مسلم گھر میں رہیں تاکہ محفوظ رہیں. جناب مسلم نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کا تقدس پائمال ہو. فوراً اسلحوں کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آئے. کوفے کی گلیوں میں سفیر حسین مقدمہ کربلا جنگ کر رہا ہے. عزیزان محترم، یہ بات محسوس کرنے والی ہے کہ میدان کی جنگ کی بنسبت گلیوں کی جنگ زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ جب مسلم گلیوں میں جنگ کر رہے ہیں تو کون کہاں سے چھپ کے حملہ کر رہا ہے نہیں معلوم. حتیٰ روایات میں یہ بھی ہے کہ گھروں کے چھتوں سے مسلم ابن عقیل پہ حملہ ہو رہا تھا، اسلحوں سے حملہ ہوا، آگ سے حملہ ہوا. عزیزوں، جناب مسلم مقدمہ کربلا ہے. وہ سارے مصائب و آلام کی جو کربلا سے کوفے اور شام تک نظر آتے ہیں وہ سب جناب مسلم بن عقیل کے اوپر ڈھائے گئے. امام سجاد نے ایک مصیبت میں
ایک روایت میں اپنی مصیبتیں بیان کی، اس میں سے ایک مصیبت یہ بھی بیان کی کہ جس وقت ہم لوگوں کو شام میں گلیوں سے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت لوگ اپنے چھتوں پہ چڑھ گئے تھے اور وہاں سے کبھی گرم پانی پھینکتے تھے، کبھی جلتی ہوئی آگ پھینکتے تھے اور کبھی لکڑیاں پھینکتے تھے کہ جو ہم کو اذیت پہنچاتی تھی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی اس طریقے سے حملہ ہوا، چھتوں سے جناب مسلم بن عقیل پہ حملہ ہوا اور مسلسل حملے پہ حملہ ہو رہا تھا، اور مسلم بن عقیل بنی ہاشم کے جوان لڑ رہے تھے اور مستقل ڈٹ کے جنگ کر رہے تھے۔ فوج ختم ہوئی، دوبارہ منگائی گئی، تیسری مرتبہ منگائی گئی، اور اس حد تک کہ ابن زیاد کو کہنا پڑا کہ کتنی فوج چاہیے، تو سپہ سالار نے یہی کہا تھا کہ بنی ہاشم کا جوان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ محسوس ہوا کہ اب ہم لڑ کے مسلم بن عقیل، ان حالات میں بھی اتنی فوج کے ساتھ بھی جناب مسلم بن عقیل سے جب وہ لوگ نہیں جیت پائے تو دھوکے کے ساتھ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد کو جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے شکوہ کیا کہ مسلم سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ ہاں، ہمارا امیر صرف حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو، تمہارا جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ عزیزان محترم، گفتگو ہوئی اور جب یہ طے ہو گیا کہ جناب مسلم کو قتل کے حکم دے دیا گیا، جناب مسلم نے وصیت کرنی چاہیے۔ اس وصیت بس چند جملے مصائب کے بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس وصیت میں ایک وصیت یہ تھی کہ کوئی جا کے ہمارے آقا و مولا حسین سے کو کوفے کے حالات بیان کر دے اور بتا دے مولا جو ہم نے خط میں لکھا تھا ویسے حالات نہیں ہیں کوفے کے، مولا اب آپ کوفے تشریف نہ لائیے گا۔ لیکن عزیزان محترم، جناب مسلم کی وصیتوں پہ عمل نہیں ہوا۔ جلاد جناب مسلم کو لے کے دارالحمارہ کی چھت پہ گیا، جناب مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد جناب مسلم کے سر کو قلم کیا گیا، آپ کے جسم اطہر کو دارالحمارہ کی چھت سے زمین میں پھینک دیا گیا۔ عزیزوں، سرکار سید الشہداء کا قافلہ جو کوفے کی طرف آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ 2 لوگ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے چاہا کہ روک کے ان سے پوچھیں کوفے کے حالات۔ ایک مرتبہ بلایا ان لوگوں کو، کہا مولا تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، کہ سب ہمارے اپنے ہیں، بولو جو کہنا ہو کہہ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا اے مولا، جب ہم لوگ کوفے سے چلے ہیں اس وقت مسلم قتل کر دیے گئے تھے، اور شہادت کے بعد مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کے مسلم کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ اس عالم میں وہ لوگ کوفہ چھوڑ کے نکلے تھے۔ عزیزوں، کس مصیبت کے ساتھ جناب مسلم کو پیاس کے عالم میں کوفے میں شہید کیا گیا۔ اس دنیا سے وہ سفیر حسینی پیاسا رخصت ہوا کہ جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کے چلا گیا۔ اے میرے مولا، ہماری جان چلی جائے لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔